أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ہر مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا، اس کی خواہش ہے امیر ہے یا غریب، فقیر ہے یا مالدار، اس کے دل کے اندر ایک درد، ایک خواہش، ایک خیال وہ ضرور سر ابھارتا ہے کہ زندگی دنیا کی تو گزر رہی ہے، گزر ہی جائے گی، کاش اس زندگی کے بعد اللہ مجھے جنت کے اندر مقام عطا فرما دے۔ ہمارے جسم کے اندر ایک چیز، ایک عضو ایسا لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے انسان جنت میں بھی جا سکتا ہے، جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اس کو اللہ کی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ دو چیزیں، اس کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک جو دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے اس کی گارنٹی دے دو، اس کی ضمانت دے دو، اور ایک دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے اس کی ضمانت دے دو۔
اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو جنت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ امام اعظم قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے، اے اللہ کے نبی، جہنم میں اکثریت کس وجہ سے جائے گی؟ جہنم میں جانے والوں کے گناہوں کی لسٹوں میں سے، اسباب میں سے ایک بڑا سبب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان اور شرمگاہ، یہ دو چیزیں جہنم میں جانے والوں کے اسباب میں سے بڑا سبب ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ وارضا، اللہ کے پیارے حبیب آپ کو دین اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، ارکان اسلام، اس کا فضل، پھر جہاد کا اسلام کے اندر مقام و مرتبہ، یہ ساری باتیں سمجھانے کے بعد پھر ایک جملہ کہتے ہیں، اے معاذ، کیا میں تجھے ایک ایسی چیز کی خبر نہ دے دوں جو تیری ان ساری عبادتوں کی رکھوالی کرنے والی بن جائے، ان عبادات کی محافظ بن جائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، جہاد، رات کی عبادت، ان ساروں کی رکھوالی بن جائے کہ ایسی چیز نہ بتاؤں؟ حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے، وہ کون سی چیز ہے جو میری نمازوں کی حفاظت کرے، میری عبادات کی حفاظت کرے، میرے جہاد کی حفاظت کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے معاذ، اپنی اس زبان کو قابو رکھ، اس زبان کو کنٹرول میں رکھ۔ جس نے زبان پہ کنٹرول کر لیا اس کا دین محفوظ ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے ہر صبح جسم کے اعضاء زبان سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، سیدھی رہنا، ہم تو تیرے ساتھ ہیں، اگر تو ٹھیک رہی ہم ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ عز و جل کا ارشاد اپنے ذہنوں میں اتار لیجئے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ما یلفظ من قول، انسان اپنی زبان سے جو کہتا ہے، جو مرضی کہہ لے، اچھا کہے برا، کسی کو گالی دے، کسی کی غیبت کرے، کسی کی چغلی کرے، کسی پہ الزام لگائے، کسی کے عیب تلاش کر کے پھر لوگوں میں بیان کرے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تم اپنی زبان سے جو کچھ کہتے ہو، جو کچھ نکالتے ہو، اللہ کے ہاں اس کو لکھنے والا، محفوظ کرنے والا محفوظ کر لیتا ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھیے اور پھر اپنے گریبانوں میں جھانکیے، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہر سننے والے کو، میں اور آپ اپنی مجلسوں پہ غور کریں، میں اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں پہ غور کریں، میٹنگز پہ غور کریں، ہماری مجلس کس نوعیت کی ہے؟ ہماری مجلس کا آغاز غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، الزام سے، جھوٹ بولنے سے، جھوٹی باتیں سنانے سے۔ کہیں چار دوست بیٹھے ہوں اور ایک زیادہ باتونی، زیادہ باتیں بنانے والا وہ نہ آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آج تو جی بس بیٹھنے کا مزہ ہی نہیں آیا۔ کیوں؟ وہ فلاں نہیں آیا۔ وہ جب آتا ہے مجلس کا رنگ جم جاتا، کیا مزیدار باتیں کرتا ہے، اس کی غیبت، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ اور یہ غیبت کیا ہے؟
جیسے اپنے سگے بھائی مرے ہوئے کا گوشت کھانا. اور یہ بیماری صرف دنیا دار نہیں، نماز پڑھنے والے ساتھی، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، عبادات کرنے والے، لیکن زبان بس اللہ ہی ہے، کسی کو توفیق دے تو کنٹرول کر لے. اسی لیے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مسلمان اسلام کے دعوے دار، لیکن زبان کے معاملے کے اندر کچھ لوگوں کی عادت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ان کی زبانوں سے مسلمان کی عزت محفوظ نہیں رہتی. قرآن حکیم کے اس قصے پہ غور کیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، منافقین نے لگائی، بے علمی میں کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے. اس بیماری کی، اس مصیبت کی، اس الزام کی، اس گناہ کی بنیادی وجہ یہ زبان کا چسکا. یاد کر لیجئے، گناہوں کے دو بڑے سبب ہیں، یا زبان کا چٹخارا یا آنکھ کا نظارہ. یہ دو بنیادی سبب ہیں گناہوں کے اندر گرنے کے. اللہ ہم سب کو ان اسباب سے محفوظ رکھے. مالک عز و جل فرماتا ہے اذ تلقونہ بألسنتکم، تم نے اپنی زبانوں سے کچھ باتیں کہی، کچھ کلمات نکالے. تقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، اپنے منہوں سے وہ کچھ کہا جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی علم تجھ تک نہیں پہنچا تھا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم نے اس کو عام بات سمجھی، گپ شپ کرتے ہوئے عام بات. ہم بھی عام بات سمجھتے ہیں نا، جب دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کے کسی کی غیبت کرتے ہیں، اور اگر کوئی روکنے والا روکے، بھائی کیوں مسلمان کی غیبت کرتے ہو، جواب کیا کہیں گے؟ اجی میں تو اس کے منہ پہ کہنے کو تیار ہوں. تو اگر منہ پہ کہہ دیا جائے تو غیبت نہیں ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی، ہم جو اپنے بھائی کے بارے میں، کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اگر وہ اس کے اندر ہو پھر بھی غیبت ہے؟ وہ برائی اس کے اندر ہو پھر بھی غیبت ہے. فرمایا اگر وہ برائی اس میں ہے تو غیبت، اور اگر نہیں ہے تو اس پر تم الزام اور بہتان لگا رہے ہو. یہ نہیں کہ تم نے کہا میں اس کے منہ پہ کہنے کو تیار ہوں، میں کوئی ڈرتا ہوں، میں پشت کے پیچھے بات کرتا ہوں، میں اس کے منہ پہ کہنے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ مسلمان کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینے کی دی. مسلمان کا آئینہ ہے. دیکھا آئینے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ کے چہرے پہ سیاہی لگی ہے، سب سے پہلی بات کہ آئینہ آپ کو فوراً بتا دے گا، نمبر 1. نمبر 2، آئینہ کس کو بتائے گا؟ صرف مجھے. وہ پڑوسیوں میں سے کسی کو نہیں کہے ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ دیکھو اس کا منہ کتنا کالا ہے. وہ صرف اکیلے مجھے میری اصل تصویر بتا دے گا اور میں اسے صاف کر لوں گا. اگر ہمارے کسی بھائی میں کوئی غلطی ہے، آپ اس کی اصلاح چاہتے ہو، اس کو پیار اور محبت سے ایک طرف لے جا کر کہو بھائی آپ کے عمل میں یہ غلطی ہے، آپ کا یہ مسئلہ اللہ اور اس کے رسول کے مسئلے کے خلاف ہے، اپنی اصلاح کر لو. یہ کرو گے اجر اور ثواب پاؤ گے. اور اگر پبلک میں، لوگوں میں، عوام میں اس کا شور کرو گے، اس کی عزت پہ حرف آئے گا. اس کلام کو سن کر لوگوں کے دل میں اس کے خلاف نفرت آئے گی. فرمایا غیبت کیا ہے؟ اپنے بھائی کا ایسی بات کے ساتھ ذکر کرنا جس کو جب وہ سنے تو اس کو برا لگے. جب وہ اس کو سنے کہ آپ کے بارے میں فلاں آدمی نے یہ کہا، اس کے دل کو دکھ ہو، یہ غیبت ہے. یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے قصے میں لوگوں نے کلام کیا، صرف زبان کا چسکا، زبان کی بات. قرآن کہتا ہے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم نے اس بات کو معمولی بات سمجھ لیا، اللہ کے ہاں یہ معمولی نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک سوکن کے بارے میں ہلکا سا اشارہ کرتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ چھوٹے قد کی، ٹھگنی. زبان سے نہیں بولی، صرف ہاتھ کا اشارہ.
جو ہمارا معمول ہے، ہمارا معمول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ اگر تیری اس بات کو اٹھا کر سمندروں کے اندر ڈال دیا جائے، سمندروں کا سارا پانی زہر والا ہو جائے، اور ہم عام وہ اس کو جانتے ہو کون؟ وہ کانا، وہ لنگڑا، وہ ٹونڈا، وہ موٹا، عام بات ہے۔ جو رب اس کو لنگڑا کر سکتا ہے وہ تجھے نہیں کر سکتا، جو اس کی آنکھ چھین سکتا ہے تیری نہیں چھین سکتا۔ مذاق کے اندر، اہانت کے اندر، حقارت کے ساتھ اس کے عیب کا ذکر کرنا، اللہ عز و جل اپنے مسلمان بندے کے بارے میں یہ بات بھی برداشت نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کچھ لوگ اللہ کے نبی کو دکھائے جاتے ہیں۔ سوچئے کوئی بندہ اپنے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہو، اپنے جسم کو چھیل رہا ہو، کوئی اس کو عقل مند کہے گا؟ سارا کیوں بیوقوف اپنے آپ کو مار رہا ہے، اپنے جسم سے خود ہی خون نکال رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج کی رات کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے ناخن تانبے کے، اور ان ناخنوں سے وہ اپنا چہرہ اور اپنا سینہ پھاڑ رہے، چھیل رہے، خون بہ رہا۔ آپ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہیں؟ جواب ملا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ان کی غیبتیں کرتے تھے، ان کی چغلی کرتے تھے۔ یہ غیبت کرنے والے قیامت کے دن ان کا مقام کیا ہے؟ ان کے ناخن تانبے کے بن جائیں گے اور اس سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کو چھیل ڈالیں گے۔ کعبے کی وہ شان نہیں، کعبے کی وہ عزت نہیں جو ایک مسلمان کی عزت ہے۔ زبان سے نکلا ہوا جملہ لوٹا نہیں کرتا، اسی لیے جب زبان سے کچھ کہیں سوچ کر، تول کر، یہ تیر ہے جو نکل گیا سو نکل گیا، پہلے تولیے پھر بولیے۔ ہو سکتا ہے یہ جملہ آپ کو جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دے، اور ہو سکتا ہے یہی جملہ آپ کو جہنم کے گڑھوں میں پھینک دے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً الا احصاها۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب دنیا کھڑی ہوگی، ووضع الکتاب، میری اور آپ کی ڈائری پیش ہو جائے گی۔ افسوس ہمیں دنیا کا ڈر ہے، رب کی ملاقات کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کے دل میں اپنی ملاقات کا ڈر پیدا فرما دے۔ اب مجھے پتہ لگ جائے کہ میری یہ تقریر ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور یہ کہیں کسی جگہ پر چیک بھی ہو سکتی ہے، تو میں کتنا سوچ کر بولوں گا، ہے یا نہیں؟ کہ کوئی ایسا جملہ میرے منہ سے نہ نکل جائے جو کل کو میرے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ ہائے ہائے، دنیا کا ڈر۔ اور قرآن وَوُضِعَ الْكِتَابُ، آپ اپنی زندگی میں جو کر رہے ہو، جو مرضی کرو، اجازت ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، آپ کی اور میری 70 سال کی ڈائری، 80 سال کی ڈائری، 90 سال کی ڈائری پیش کر دی جائے گی۔ فلاں دن فلاں زمین پہ فلاں جگہ کھڑے ہو کر یہ بندہ یہ کر کے آیا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم، جرم کرنے والا۔ مجرم کوئی خاص نسل نہیں ہے کہ ہندو مجرم ہے، کافر مجرم ہے، یہودی مجرم ہے، عیسائی مجرم ہے، میں نے ختنے کروا کے عبداللہ نام رکھ کے کلمہ پڑھ لیا، گرین میرا اقامہ بن گیا، خلاص اب میں مجرمین کی لسٹ سے نکل گیا ہوں۔ نہیں، مجرم جرم کرنے والا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، دنیا میں جرم کیے، یہ قیامت کے دن اس اپنی ڈائری نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور کیا کہیں گے؟ یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها۔ یہ کیسا نامہ اعمال ہے، یہ کیسی ڈائری ہے، اس نے نہ ہمارے چھوٹے گناہ کو چھوڑا نہ بڑے کو چھوڑا، ساری زندگی کی کرتوتیں ہماری اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. فرمایا نہیں یہ مفلس نہیں. کہا آقا پھر مفلس کون ہے؟ کہا سیأتی رجل قیامت کے دن ایک شخص آئے گا معہ حسنات نیکیوں کے انبار ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرب هذا شتم هذا اس کو مارا اس کو گالی دی اس کا مال دبایا اس کا قرضہ دبایا اس کے ساتھ زیادتی کی اس کی غیبت کی اس کی چغلی کی اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا. اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے گا. جن پر دنیا میں ظلم کیا آیا اجی میرا ایک مربع زمین تھا میں نے ساری اپنے بیٹوں کے نام کر دی بیٹیوں کو میں نے اس میں سے ایک رتی بھی نہیں دی کیونکہ بیٹیاں تو پرائے گھر میں جانی ہے نا. زمین میری تھی اگر بہنوں کو حق دیتا پرائے لوگ لے جاتے بیٹیوں کو دیتا پرائے لے جاتے. میں نے ساری بیٹوں کو دے دی تاکہ میری جائیداد میری نسل میں باقی رہے. یہ ایک مربع اپنی ماں کی کھوک سے لے کر آیا تھا یا اللہ نے عطا کیا تھا؟ اگر رب نے عطا کیا تھا تو بہنوں اور بیٹیوں کا حق کس نے رکھا ہے؟ کیوں مار کے اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بناتا ہے؟ لوگوں نے اس کے دامن کو پکڑا ہوگا. اللہ کی طرف سوال نامہ بلند ہوگا. اللہ اس نے مارا تھا اس نے گالی دی تھی اس نے غیبت کی تھی اس نے چغلی کی تھی اس نے میرے پر جھوٹ بولا تھا اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا اس نے جھوٹی گواہی دی تھی. وہ عدل کرے تو تھر تھر کانپے اونچی شانوں والے. وہ رحمت کرے تو بخشے جائیں مجھ جیسے منہ کالے. وہ دن جو بدلے کا دن عدل کا دن ہے. اللہ کہے گا بدلہ دے. وہ کہے گا اللہ کہاں سے دوں؟ زمین چھینی تھی دنیا ہوتی تو زمین دے دیتا قرضہ دبایا تھا دنیا ہوتی تو دے دیتا اب کہاں سے دوں؟ فرمایا نمازیں تو نے پڑھی ثواب اس کو دے دے روزے تو نے رکھے ثواب اس کو دے دے حج تو کرتا رہا ثواب اس کو دے دے صدقے تو دیتا رہا ثواب اس کو دے دے قرآن تو پڑھتا رہا ثواب اس کو دے دے. کچھ بدنصیب ایسے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی سائل موجود ہوں گے سوالی موجود ہوں گے. اللہ کہے گا ان کو بھی دے. ربا اب تو پلے کچھ نہیں رہا کہاں سے دوں؟ نیکیاں بھی بٹ گئی. کہا گناہ یہ کرتے رہے سزا تجھے ملے گی. مفلس ہونے سے بچیے اپنی زبان کو کنٹرول کیجئے اپنی زبان کو لگام دیجئے. اس جملے کو بولنے سے پہلے 100 دفعہ تولیے یہی یہ جملہ میرے لیے ندامت کا سبب نہ بن جائے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا قیامت کے دن اس کا بھی اس کا بدلہ مل جائے گا اور جو ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا قیامت کے دن وہ بھی اس کا بدلہ اپنے سامنے پا لے گا. اسی لیے ایک اللہ کے ولی کہتے ہیں میں 10 سال سے ایک کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ سمجھیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا کام ہے. یہ 10 سال سے حج کی ٹرائی مار رہا ہے کیا کرنا چاہ رہا ہے اور کہا بھی اور کوشش کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے میں یہ کام کر گزروں گا. شاگرد کہتا ہے امام وہ کام کون سا ہے؟ کہا وہ کام یہ ہے اپنی زبان سے وہ جملے نکالوں جو مجھے فائدہ دیں اور جن جملوں کا مجھے فائدہ نہ ہو میں ان جملوں کو اپنی زبان سے ادا ہی نہ کروں. اجی آپ کیسی سوکھی اور روکھی باتیں کرتے ہیں. ہم جب تک گنگنا نہ لیں جب تک گانے نہ گا لیں جب تک 2-4 ڈائلاگ نہ بول لیں ہمارا تو کھانا نہیں ہضم ہوتا. موسیقی روح کی غذا ہے نا. جب تک وہ 2-4 گانے گاتے ہیں پھر نیند آتی ہے اس سے پہلے نیند ہی نہیں آتی. تو 2-4 گانے گانے کی بجائے تو 2-4 دفعہ سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ دیتا اللہ اکبر کیوں نہیں کہہ لیتا اللہ کی حمد و ثنا کیوں نہیں کر لیتا کہ وہ گندے جملے ہو سکتا ہے تیرے لیے قیامت کے دن ندامت کا سبب بنے اور الحمدللہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنے سے اللہ تیرے لیے جنت میں درخت لگا دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں سنیے اور یہ حکم صحابہ تک رک نہیں گیا پوری امت کے لیے ہے. من کان یؤمن باللہ بڑا شدید حکم ہے. من کان یؤمن باللہ جس کا اللہ پر ایمان ہے وبالیوم الآخر اور قیامت پر ایمان ہے. کوئی ہے مسلمان جس کا اللہ اور قیامت پہ ایمان نہ ہو؟ سب کا ہے.
تو سب کے لیے حکم سنیے کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَقُلْ خَيْرًا، وہ جب بھی زبان سے جملے نکالے خیر اور بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے. کیوں جی، گالیاں دینا خیر بھلائی کی بات ہے، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا خیر اور بھلائی کی بات ہے، لوگوں پر الزام لگانا، تہمتیں لگانا، ان کے گندے ناموں سے پکارنا خیر اور بھلائی کی بات ہے. فرمایا اگر اللہ پر قیامت پر ایمان ہے تو جب زبان کو ہلاؤ خیر کی بات نکالو، اور اگر خیر کی بات زبان پہ نہیں ہے تو تمہارے لیے خیر اسی میں ہے کہ خاموش بیٹھے رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش ہو گیا فضول کلام سے، فضول باتوں سے، وہ نجات پا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑائی کے وقت ایک دوسرے کو گالی دینے والے دونوں شیطان. ہمارے یہاں لڑائی ہوتے ہی، اختلاف ہوتے ہی ماں بہن کی گالی، فلاں کی گالی، فلاں کی گالی. فرمایا اس پر لعنت ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ کہا وہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، تو اپنے باپ کو گالی دینے کا سبب کون بنا؟ اپنی ماں کو گالی دینے کا سبب تو فلاں کا بچہ، وہ کہتا ہے تو فلاں کا، تو اپنے باپ کو گالی دینے کا سبب یہ بنا. اور جو اپنے باپ کو گالی دینے کا سبب بنے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو بیوی کے پیچھے لگ کے ماں کو ڈائریکٹ گالیاں دینا شروع کر دے اس پر کیا ہوگا؟ یہ زبان انسان کو جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے، اور یہی زبان انسان کو اللہ کی جنتوں میں بھی لے جا سکتی ہے. دنیا میں سب سے بڑی گالی، دنیا میں یاد کر لیجئے، دنیا میں سب سے بڑی گالی اللہ کو گالی دینا ہے. کہیں گے اللہ کو گالی کیسے دی جاتی؟ حدیث میں آتا ہے لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں اور زمانہ تو میں ہوں. گندا دور، گندا وقت، گندے ایام، وقت ہی پیڑا آ گیا جی، دور ہی گندا آ گیا. نہیں، دور وہی ہے، اللہ وہی ہے، آسمان وہی ہے، زمین وہی ہے، اس دنیا میں رہنے والے بدل گئے. اور اللہ کو گالی دینے کے مترادف کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ اللہ کو گالی دیتا ہے. اور ظلم اتنا بڑھ چکا ہے کہ آج رب کو گالیاں رب کی مسجد میں کھڑے ہو کر دی جاتی ہیں. نہیں سنا آپ نے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، یہ سنا یا نہیں سنا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نور کا آپ ٹکڑا ہیں، اللہ کے نور کا جزو ہیں، آپ اللہ کے نور میں سے نکلے ہیں. جو اللہ کا ٹکڑا بنائے، اللہ کا جزو بنائے، اللہ کی آل اولاد بنائے، وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے. تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. اللہ کا بیٹا بنانا، اللہ کے نور میں سے نور بنانا، اللہ کی آل اولاد بنانا، اللہ میں سے کسی کو نکالنا. دھما دھم مسکل اندر علی کا پہلا نمبر، علی دم دم کے اندر اللہ علی میں آ گیا. توبہ توبہ توبہ، علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں. ہمارے علی مولا علی مشکل کشا نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے. یہ گالی کس کو دی جا رہی ہے؟ اللہ کو. کیونکہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. نہ مولا علی خدا میں حلول کرا ہے، نہ رسول اللہ اللہ میں حلول کرتے ہیں، نہ اللہ حضرت علی کے اندر اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حلول کرتے ہیں. جو اللہ کے ساتھ کسی کو فنا فی اللہ کا عقیدہ رکھے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے. مولانا ذکریہ فضائل صدقات کے اندر لکھتے ہیں تبلیغی جماعت کے امیر، اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے. تو میرا ساجی میں تیرا ساجی، تو میرا شریک میں تیرا شریک. جو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ مجھ میں سے نکلا ہے، میں اللہ میں سے نکلا ہوں، میں اور اللہ کچھ نہیں ہوں بلکہ جو اللہ ہے وہ میں ہوں، یہ عقیدہ رکھنا اللہ کو گالی دینا ہے. قل هو اللہ احد، اللہ کتنے ہیں؟ یہی کفر تو عیسائیوں کا تھا، وہ کہتے تھے ہمارے 3 ہیں. یہی کفر یہودیوں کا تھا، وہ کہتے تھے 2 ہیں. اور یہی کفر آج محرم کے اندر پیٹنے والے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں لی خمسہ اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضی وابنیہما والفاطمہ. میرے 5 تن پاک مشکل کشا. مشکل کشا کون ہے؟
جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا، مددگار، غریب نواز، بندہ نواز، داتا، بری کرنے والا، رزق دینے والا، لجپال، کشتیاں پار لگانے والا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھتا ہے، وہ شرک کرتے ہوئے اللہ کو گالی دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی قل حسبی اللہ۔ اے نبی ان سے کہو اگر اللہ مشکل میں ڈالنا چاہے کوئی مشکل کشائی کر سکتا ہے، اور جب رب مشکل کشائی کرنا چاہے سارے مکے والے مارنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں، محمد کو اپنے گھر سے کوئی روک سکتا ہے نکلتے ہوئے؟ لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، میرے پنج تن پاک مشکل کشا ہیں، محمد، علی، حسن، حسین، فاطمہ، یہ پانچ مل کے مشکل کشائی کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا اللہ کی توحید میں شرک کرنا ہے، اور جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا یہ دوسرا بڑا گناہ، کائنات کے اندر دوسری بڑی گالی محمد الرسول اللہ کی توہین کرنا۔ اور لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر انہی محرم میں پیٹنے والوں کی کتاب ہے، کتاب کا صفحہ نمبر 292، کتاب کا نام منہج الصادقین فی الزام المخالفین، اور اس کو علی اکبر غفاری سید ابو الحسن مرتضوی نے شائع کیا ہے، لکھا ہے، شائع کیا ہے کتاب فروشی علمیہ اسلامیہ ایران نے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 493 ہے۔ 493 پر وہ روایت لے کر آئے ہیں، سنیے رسول اللہ کو کیسے گالی دی جا رہی ہے۔ کہتا ہے من تمتع مرتن کان درجته كدرجة الحسین ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن ومن تمتع 3 مرات كان درجته كدرجة علي بن ابی طالب ومن تمتع 4 مرات فدرجته كدرجتي۔ جس نے ایک مرتبہ متع کیا، ایک مرتبہ متع کرنے والا حسین کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، 2 مرتبہ متع کرنے والا حسن کے مقام پہ پہنچتا ہے، 3 مرتبہ متع کرنے والا علی کے مقام پہ پہنچتا ہے، جو 4 مرتبہ متع کر لے وہ محمد کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ زنا کرنا جس کو خیبر کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سے حرام قرار دیا تھا، اس متع کو جو متع نہیں زنا ہے، اس زنا کے بارے میں کہا جائے جو 4 دفعہ زنا کرے وہ محمد کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، یہ محمد کو گالی نہیں تو اور کیا ہے؟ تیسرا بڑا جرم اس زبان کی ہلاکتوں میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیارے نبی علیہ السلام کے اصحاب کرام کو گالی دینا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ۔ من سب اصحابی، جو محمد کے صحابی پر لعنت کرے اس کو گالی دے، ابو بکر پہ، عمر پہ، عثمان پہ، علی پہ، طلحہ پہ، معاویہ پہ، زبیر پہ، جو اصحاب کرام پہ لعنت کرتا ہے، گالی دیتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہو، والناس اجمعین، اور ساری دنیا والوں کی لعنت اس پہ ہو جو محمد کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے۔ گالیاں دینا تو بہت چھوٹی بات ہے، یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہے، انہی حضرات کی کتاب، صفحہ نمبر اس کا یاد کر لیجئے، ایک تو گالی دیتا ہے اور ایک ان کے ایمان کا انکار کر دیتا ہے۔ جو اصحاب کرام کے ایمان کا انکار کرے اس سے بڑا ظالم دنیا میں، یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے انوار النعمانیہ، جس کے رائٹر سید نعمت اللہ الجزائری، یہ بھی ایران سے شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 81 ہے، 81 پہ لکھتا ہے ارتد الناس كلهم بعد النبي إلا 4 سلمان وابو ذر والمقداد وعمار وهذا مما لا اشكال فيه، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد سارے صحابہ کافر ہو گئے تھے سوائے 4 کے، سلمان بچے، مقداد بچے، عمار بچے،
ابو ذر بچے، ان 4 کے علاوہ کوئی مسلمان نہ بچا جو محمد کے صحابہ کو کافر کہتا ہے۔ رب محمد کی قسم، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، کائنات کی لعنت ہے۔ یہ زبان کی ہلاکتیں ہیں۔ میرے نبی کے اصحاب کرام کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا، میرے نبی کے اصحاب کرام کی تکفیر کرنا، یہ اس زبان کی تیسری بڑی ہلاکت ہے۔ تکفیر تو بڑی دور کی بات ہے۔ آئیے قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور تو کریں۔ اللہ کے نبی تبوک سے واپس آ رہے ہیں، تبوک سے آتے ہوئے مجمع لگا ہوا، کچھ لوگوں نے بات کرتے ہوئے نبی کے بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں کہا، ہم نے ان سے بڑا پیٹو نہیں دیکھا، ان سے بڑا بزدل نہیں دیکھا، ان سے بڑا باتونی نہیں دیکھا، ان سے بڑا لڑائی کے میدان میں بھاگنے والا نہیں دیکھا۔ اور یہ بیٹھے ہوئے کون ہیں؟ کافر نہیں، مسلمان، اور بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اصحاب کرام کے بارے میں۔ ایک انصاری کہتا ہے، اللہ کی قسم تو نے جھوٹ کہا، میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دیتا ہوں۔ یہ انصاری اللہ کے نبی کے دربار میں نوجوان بعد میں پہنچتا ہے کہ آسمان والا جبرائیل کو پہلے اتار دیتا ہے۔ آئیے ذرا قرآن کی آیات کو سنیے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اے نبی ان کو بلا کر پوچھو تم میرا صحابہ کے بارے میں یہ زبان درازی کیوں کر رہے تھے؟ جواب میں کہیں گے انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو وقت گزاری کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے، گپ شپ کرتے ہوئے ہم نے یہ جملے کہے، ہنسی اور مذاق کے موڈ میں کہے، ہم نے دل سے نہیں کہے، ہم دل و جان سے یہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ قل، اللہ کا واضح سنیے، اللہ کہتا ہے نبی کہو ان کو، قل اباللہ وآیاتہ رسولہ کنتم تستہزئون۔ انہوں نے صحابہ کے بارے میں غلط بات کہی تھی نا، اور رب کیا کہتا ہے صحابہ کی بات کو اپنے اوپر لیتے ہوئے، قل، نبی کہو ان کو، اب اللہ، کہ اللہ کے ساتھ، وآیاتہ، اس کی آیات کے ساتھ، ورسولہ، اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، تم مذاق کرتے ہو۔ انہوں نے مذاق صحابہ پر کیا، لیکن رب نے کیا کہا؟ تم اللہ کے ساتھ، آیات کے ساتھ، رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ سنو، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب معذرت نہ کرو، معذرت نہ کرو، ایمان لانے کے بعد صحابہ کو گالیاں دے کے تم پھر کافر ہو چکے ہو۔ یہ زبان انسان کی بربادی کا بہت بڑا سبب ہے۔ ایسے ہی لعنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن المومن کا قتل ہی، مومن پر لعنت کرنا ایسے جیسے اسے قتل کر دینا۔ اور یہ بیماری بھی ہمارے ہاں عام ہے، خاص طور پہ ہماری عورتوں کو اللہ ہدایت دے، ان میں تو بہت ہی عام ہے۔ چھوٹی سی بات، لعنت تیرے پر، پھٹے منہ تیرا، پھٹکار ہے تیرے پہ، ڈوب مر جا۔ جانوروں پہ لعنت، بچوں پہ لعنت، نوکرانیوں پہ لعنت، پھٹے منہ، کچھ نہیں ہوگا تو یوں کر دیں گے، پنجابی میں کھلا ہی دیتے۔ کیا ہے یہ؟ سنیے کتنی خطرناک بات ہے۔ ہم تو مذاق کرتے ہیں نا، ٹائم پاس کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لعنت آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ طرد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے پھٹکار اور دوری۔ یہ آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، پھر اس آدمی کی طرف ماری جاتی ہے جس پر لعنت کی گئی ہے۔ اگر وہ اس کا مستحق ہے تو بات ختم ہو گئی، اگر اس کا مستحق ہے تو بات ختم ہوگی، اس پہ پڑ گئی۔ اور اگر اس کا مستحق نہیں ہے تو جس نے اس پر لعنت کی وہ لعنت واپس اسی پہ آ کر پلٹتی ہے۔ جس پر لعنت کی جائے، کرنے والا یا جس پہ کی جا رہی ہے، دونوں میں سے ایک لعنتی ضرور بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل کا ایک شخص بڑا نیکوکار، زبان کی ہلاکت۔ اس زبان کو کنٹرول کیجئے، اس زبان کو لگام دیجئے۔ جو اس سے بولتے رہیں گے وہ کھیتی قیامت کے دن ہمیں کاٹنی پڑے گی۔ بڑا نیک، بڑا تہجد گزار، اور ایک آدمی بڑا گناہگار۔ یہ نیک اس کو سمجھاتا رہا، آخر تنگ آ کر کہنے لگا اللہ تجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ زبان کا جملہ ہے، اللہ تجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے اس عابد کو پکڑ کر اس گناہگار کو معاف کر دیا۔ تو کون ہوتا ہے میری رحمت کو اپنی مٹھی میں بند کرنے والا؟
تو جو بولنا ہو سوچئے، اس کی دلیل تلاش کیجئے اور پھر بولیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں اس آدمی کی زبان کا ایک جملہ اس کی آخرت کو برباد کر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 عورتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ایک عورت ہے، بڑی نیک ہے، بڑی صدقہ خیرات کرتی ہے، بہت حاجن نمازن پرہیزن ہے، لیکن زبان سے اپنی پڑوسر کو بہت تنگ رکھتی ہے۔ فرمایا جاؤ اور اس کو جہنم کی خوشخبری دے دو۔ کہا اللہ کے نبی دوسری عورت ہے، فرض نمازیں، فرض روزے، فرضی کام کرتی ہے، نفل صدقہ خیرات بالکل نہیں کرتی، لیکن زبان کی اتنی اچھی ہے، زبان کی اتنی اچھی ہے کہ اس کے پڑوسی اس سے بہت خوش رہتے ہیں۔ فرمایا جاؤ اور اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ کیوں؟ ان السمع والبصر، یہ آنکھ، یہ کان، یہ منہ، کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ آزاد نہیں ہے جو مرضی کرتے رہو، قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ کے دربار میں آپ سے اور مجھ سے سوال ہوگا۔ ان سارے دلائل کو سامنے رکھیے اللہ کے لیے۔ آئیے ذرا میں اور آپ اپنی مجلسوں پہ ایک نظر ڈال کر تو دیکھیں، کیونکہ اہل ایمان کی نشانی قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، اہل ایمان فضول محفلوں سے، فضول پروگراموں سے، فضول لغو گفتگو سے دور رہتے ہیں۔ کیوں جی؟ جو انڈین فلم آتی ہے یا پاکستانی فلم آتی ہے وہ تو ماشاءاللہ میرے خیال اس میں تو بہت ذکر و اذکار اور نصیحت اور خیر کی باتیں ہوتی ہوں گی نا۔ جن بھائیوں نے کمرے میں ڈش انٹینے لگائے ہیں ماشاءاللہ ان کا لمحہ تو 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہوتا، وہ 24 گھنٹے تہجد کی حالت میں رہتے ہیں نا۔ سوچ لیجئے اور اللہ کے لیے سوچ لیجئے، کیونکہ قرآن حکیم بڑی عجیب بات کہتا ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ زیادہ باتیں کرنے میں خیر نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، زیادہ سرگوشیوں میں بھلائی نہیں ہے۔ بھلائی کس بات میں ہے؟ ہاں سوائے اس کے جو نیکی کا حکم دے، جو صدقے کی بات کرے اور جو لوگوں میں اصلاح کی بات کرے۔ 2 دوست ناراض بھی ہونا تو اس کے پاس جا کر کے یار وہ تو تیرے بارے میں بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، اسے جا کر کو یار تجھے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے یاد کرتا ہے، یہ تو اصلاح کر رہا ہے۔ اور جو کہ مینوں پتا ہے آج تینوں گاڑاں کاٹ رہے سی، مجھے سارا پتا تیرے خلاف تو اس کا دل میں بڑی نفرت ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک شخص آیا، دروازہ بجایا، کہا فلاں مجلس کے اندر آج تمہیں گالیاں دی گئی ہیں۔ اس نے کہا شیطان کو تیرے علاوہ کوئی آدمی نہیں ملا مجھے یہ پیغام دینے کے لیے اور ہمارے درمیان لڑائی کروانے کے لیے۔ پھر کھجوریں لی، انہیں پیک کیا، اس کے پاس جا کر کہتے ہیں بھائی یہ آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ وہ بڑا حیران کہ میں تو اس کو اس فلاں مجلس میں گالیاں دے کر آیا تھا، یہ کھجوریں لے کر آیا۔ اس نے کہا بھائی کیوں یہ کھجوریں کیوں لائے ہیں؟ کہا تو نے جو مجھے گالیاں دی ہیں فلاں مجلس میں تو تو نے اپنی قیمتی نیکییں مجھے دی نا، تو میں چاہتا تھا کہ تجھے اس احسان کا بدلہ دوں، تو میں نے سوچا کہ کچھ کھجوریں تجھے دے دوں اس کے بدلے میں، تو نے اپنی نمازوں کی نیکی مجھے عطا کر دی۔ یہ ہے کرنے کا کام، یہ ہے سوچنے کی باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے درمیان سے گزرے، فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑی بات میں نہیں، اس کو یہ بڑا نہیں جانتے تھے۔ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے، پینٹ پہنی ہوئی آگے زپ لگی ہوئی ہے، اب جہاں ضرورت ہوئی وہ زپ کھولی، دھار ماری، اب اس سے کتنے کپڑے خراب ہوئے، کتنے جوتوں پہ چھینٹیں آئی، جتنے کپڑوں پہ چھینٹیں آئی، اس کی کوئی بات نہیں۔ کہا اگر شلوار قمیض پہنوں گا تو ہر کوئی کہے گا پتہ نہیں کوئی دیہاتی سے، اور اگر ٹائی شائی لگا کے بابو بن کے رہوں گا تو بالکل فٹ فاٹ رہوں گا۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ قبر میں عذاب پا رہا ہے، اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خور تھا، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگائی بھجائی کا کام کرتا تھا۔ دونوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے پاس آئے، دیکھا ابو بکر نے زبان پکڑی ہوئی اور اس کو مار رہے، سزا دے رہے۔ کہا اے ابو بکر اللہ آپ کو معاف کرے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اے عمر اس زبان کی وجہ سے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اس زبان کی وجہ سے۔ سوچو یہ ابو بکر اور عمر کا حال ہے، میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ حضرت عمر بن خطاب صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دین کی غیرت میں آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم یہ کفار کی سارے شرطیں تسلیم کرتے جا رہے ہیں، کیا آپ سچے نبی نہیں ہو؟ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ کیا اللہ کی کتاب سچی نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سن کر کہا عمر میں صرف محمد ہی نہیں ہوں، محمد الرسول اللہ بھی تو ہوں۔ عمر فرماتی ہے میں نے اس وقت جو باتیں کی تھی وفات کے وقت روتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر میں اپنے اس زبان کی
نکلے ہوئے جملوں کے کفارے کے طور پہ اتنی نیکیاں کی، اتنے اعمال کیے کہ اللہ میری زبان سے نکلے ہوئے ان جملوں کو معاف کر دے، حالانکہ وہ جملے ایمان اور غیرت کے اندر، اسلام کی اہمیت کے اوپر ہی نکلے تھے کہ ہم کفار کی ساری باتیں کیوں مانیں، اور تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں میں اس کے کفارے کے طور پہ ایک لمبے عرصے تک عمل کرتا رہا کہ کہیں اللہ عز و جل میری ان غلطیوں کو معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث بڑی غور طلب ہے، سننا ذرا، ہر بھائی سے درخواست کروں گا ذرا اپنے دل کے نہال خانوں کو کھول کر، کانوں پہ پڑی ہوئی بڑی وزنی چادریں فلمیں دیکھ دیکھ کر، گانے سن سن کر پڑی ہوئی ہیں، اس کو ہٹا کر ذرا یہ حدیث رسول دل میں اتارو۔ آپ نے فرمایا ایک شخص ایک بات کہتا ہے اپنے دوستوں کو ہنسانے کے لیے کہ وہ کہکا مار کے ٹھٹھا مار کے، جی بڑی گل کی تھی جی، بڑا مزہ آیا جی، کیا نکتے کی بات کی، کیا بہترین لطیفہ سنایا، ہنسانے کے لیے لوگ اس کی بات پہ کہکا مار کے ہنس پڑتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ تو اس کی بات سن کر ہنستے ہیں، اللہ اس کو اوندھے منہ کر کے جہنم کے اندر پھینک دیتا ہے۔ آپ کی اور میری مجلسوں میں لطیفے چلتے نہیں چلتے؟ پٹھانوں کے لطیفے، سکھوں کے لطیفے، ارائیوں کے لطیفے، انڈین بیٹھیں گے تو پاکستانیوں کے لطیفے، پاکستانی بیٹھیں گے انڈینوں کے لطیفے، کوئی بنگالیوں کے، قوموں کی غیبت۔ ایک تو تھا ایک آدمی کی غیبت، یہ پٹھان ہوتے ہی ایسے، یہ پنجابی ہوتے ہی ایسے، یہ پاکستان، کلو پاکستانی کیسے، کلو انڈین، یہ پوری پوری قوم کی غیبت ہے، پوری قوم کی۔ اور قرآن کہتا ہے کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے زیادہ اچھے ہو اور اللہ کے ہاں ان کا مقام مرتبہ زیادہ ہو۔ حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا زبان کی وجہ سے بھی لوگوں کو عذاب ہوگا؟ فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے، جہنم میں اکثر لوگ اوندے منہ اسی زبان کی وجہ سے ہی ڈالے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ بیان کیے اور پھر جھوٹی گواہی، شہادت الزور، جھوٹی گواہی بیان کی، یہ بھی زبان کی ہلاکت ہے۔ دوستی برقرار رکھنے کے لیے، خاندان والوں کو کیس جتلانے کے لیے، کیس جتلانے کے لیے، پتہ ہے یہ جھوٹ ہے، نہیں جی نہیں، میں اس نے واقعی قتل کیا، میں موقع پر موجود تھا، اور اللہ بھلا کرے، اللہ رحم کرے، ہماری عدالتوں کے باہر تو 100 روپے کے اندر بکنے والے گواہ، وہ کیس پنڈی میں ہوا اور یہ رہنے والا ملتان کا، اللہ دی قسم میں اتھے ہی کھلوتا سی، 100 روپے لیے جیب میں ڈالا، گواہی دی، گھر چلے گئے۔ اور قیامت کے دن اس جھوٹی گواہی پر اللہ کے دربار میں جب سوال ہوگا تو پھر آپ کے اور میرے پاس، اور یہ معاملہ وہیں تک ختم نہیں، میں اور آپ اپنی معمول کی زندگی چیک کریں، کتنے معاملات ہیں جہاں پر ہم جھوٹی گواہی دیتے ہیں، دوست بچانے کے لیے، بھائی بچانے کے لیے، کسی اور کا دنیا کا معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے، اپنی آخرت کے معاملے کو خراب کر لیتے ہیں۔ حضرت حسن فرماتے ہیں جو زیادہ بولتا ہے اس کا جھوٹ بھی زیادہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے زبان سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس کا مجھے فائدہ نہ ہو۔ امام شافعی کے بیٹے فرماتے ہیں میں نے اپنے والد کو کبھی اونچی آواز میں بولتے ہوئے نہیں دیکھا، جب کسی سے گفتگو بھی کرتے تو بڑی دھیمی انداز میں گفتگو کرتے، وہ آپس میں گفتگو کرتے دھیمی انداز میں۔ اور ہمارے انڈیا پاکستان کی مسجدوں میں چلے جاؤ، مسجدوں میں کتنا شور شرابہ کہہ کے ہیں، شور شرابہ ایک جگہ پہ رہ گیا، یہ تو انسانوں کی آوازیں ہیں۔ اب ہماری مسجدوں کا حال دیکھ لو، اور ہر بھائی جس کی جیب کے اندر جوال ہے وہ ذرا اپنے گریبان میں جھانک لے، لیٹسٹ انڈین فلم کا جو گانے کی ٹون بن کر آئے گی، سب سے پہلے 20 ریال دے کے اسی کو میں اپنے موبائل میں ڈلواؤں گا۔ ادھر اس نے اللہ اکبر شروع کی، ادھر اس کی موبائل کے اندر گانے کی بیل بجنی شروع ہو گئی۔ یہ اللہ کا گھر، یہ تو اللہ کا گھر ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے، اللہ کے ذکر اذکار کے لیے، اور یہاں پر آپ کے اور میرے موبائل کی جب گانوں کی بیل بجتی ہے، بتائیے یہ کام ہمیں جنت میں لے کر جائے گا یا ہماری بربادی کی طرف لے کر جائے گا؟ اللہ کے لیے اپنے موبائلوں میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ ہر وہ مسلمان جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پاس اور تقاضا ہے، اپنے موبائل سے گانوں والی بیل کو ختم کر کے عام سادہ بیل بھرو، اور جب مسجد میں جاؤ، اذان ہو، مسجد کی طرف چلو، سب سے پہلے موبائل نکالو اور بند کر دو۔ اور اگر غلطی سے کبھی بھول بھی جاؤ تو جو آپ کو نماز کے وقت پہ فون کر رہا ہے، لازمی بات ہے وہ بے نمازی ہوگا نا۔ اگر وہ نمازی ہوتا تو خود بھی کسی مسجد میں ہوتا، تو اس بے نماز کی کلاس تو لو کہ تجھے شیطان نے یہی موقع دیا ہے فون کرنے کا۔ اور ایک اور غلطی ہم کرتے ہیں، فون بج رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کہ اگر موبائل نکال کے بیل بند کر دی تو نماز خراب ہو جائے گی، ہیں؟
اور جو بیل بجنے سے 10 بندوں کی نماز خراب ہو رہی ہے اس کا گناہ کس کے کھاتے میں پڑے گا؟ اگر غلطی سے بیل بج بھی جائے تو فوراً اس کو بند کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، اور بہت بڑی خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انسانوں میں جھگڑا ہو جائے، 2 مسلمانوں میں کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے، اور جھگڑے کے اندر ایک سچا ہے ایک جھوٹا ہے، جو سچا ہے اس کا حق بنتا ہے اگر وہ صرف جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنے اس حق سے دستبردار ہو جائے کہ ٹھیک ہے یار جھگڑا نہ کر، ٹھیک ہے تو نے میرے 100 ریال دینے تھے، میرا حق بنتا تھا، تو جھگڑا نہ کر، چھوڑ نہ دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جنت میں اس کو چبوترے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کیا خیال ہے کسی بندے کو سود کے پیسے دو کہ بھائی یہ سود کے پیسے ہیں کھا پی لے، 1000 روپے لے گا کوئی؟ کیونکہ سود کا سب سے چھوٹا گناہ کیا ہے؟ ماں سے بدکاری، سود کا سب سے چھوٹا گناہ۔ اور پتا ہے سود کا سب سے بڑا گناہ ان الربا اشد الربا، سب سے بڑا گناہ سود کا یہ ہے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے۔ مسلمان بھائی کی غیبت، مسلمان بھائی کی غیبت سود کھانے سے زیادہ بڑا گناہ ہے، ماں کی بدکاری سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور قیامت کے دن عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سود خور کے ہاتھ میں نیزہ دیا جائے گا، اسے کہا جائے گا حارب ربک، اپنے رب سے جنگ کر۔ غیبت سے بچنے کے طریقے آئیے قرآن حکیم بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، برے خیال سے بچو۔ یار اس کے پاس گاڑی آئی، کہاں سے آئی؟ بھئی حلال طریقے سے کمائی تو اللہ برکت دے، حرام سے کمائی تو یہ جانے رب جانے، تو نے ٹھیکہ لیا ہے۔ سٹارٹنگ یہیں سے ہوتی نا، اچھا بڑی گل ہے، اچھا یہ ظن ہے، یہ سوچ ہے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے؟ ان بعد الظن اثم، اللہ کہتا ہے یہی سوچیں تو گناہ ہے نا، یہی گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ سوچ آئی پھر ولا تجسسوا، میں دیکھوں تو صحیح اس نے کوٹھی کہاں سے بنائی، میں دیکھوں تو صحیح اس نے گاڑی کہاں سے لی، اب یہ جاسوسی کرنی شروع کر دیتا ہے، اب یہ جاسوسی شروع کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، اور جب جاسوسی ہو جاتی ہے پھر کہتا ہے ادھر آؤ میں تمہیں بتاؤں، میں نے پوری کہانی دیکھ لی، پتہ لگ گیا، آؤ 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 میں بتاتا ہوں، اس نے وہاں ڈنڈا مارا، وہاں یہ کیا، وہاں سے دھوکہ کیا، وہاں فراڈ کیا۔ اب یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ پہلے سوچ آئی، پھر جاسوسی کی، اور پھر غیبت شروع کی۔ قرآن شروع میں منع کرتا ہے ایمان والو جو غلط خیالات کو دل میں پیدا نہ کرو، خیال پیدا ہو جائے ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور پھر اپنے بھائیوں میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم پسند کرو گے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کوئی پسند کرے گا؟ کبھی نہیں پسند کرتا۔ لیکن غیبت کے اندر زبان میں اتنا چسکا اور چٹکارا ہے، ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ اجی بات کرنی تو نہیں چاہیے، بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن کر کے وہ ساری غیبت کر دیں، کرنی نہیں چاہیے پتہ ہے، لیکن اب لیکن کے بعد پوری غیبت ہو جائے گی۔ غیبت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت میمون فرماتے ہیں کہ نہ تو میں کسی کی غیبت کرتا ہوں، نمبر 1، نمبر 2 اپنی مجلس میں کسی کی غیبت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ 10 بندے بیٹھے ہیں، 11ویں بندے کی بات شروع ہو، میں کہتا ہوں بھائی چپ، بات کرنی ہے تو اپنی 10 کی کرو، جو بندہ ہمارے درمیان ہے ہی نہیں اس کی بات کرنے کا فائدہ۔ کہا 1 دفعہ روکتا ہوں، 2 دفعہ روکتا ہوں، 3 دفعہ روکتا ہوں، اگر 4تھی دفعہ وہ کرنے لگے تو ان کی مجلس چھوڑ کے اپنے گھر چلا جاتا ہوں۔ کیا خیال ہے جب ہم میں سے کوئی ایسا کرے گا تو دوبارہ ہماری موجودگی میں کوئی غیبت کرے گا؟ او یار چپ کرو، کسی کی بات نہ کرو، یہ آ رہے ہیں نا، اگر ہم نے کسی کی بات کی یار اچھے بھلے ناراض ہو کے چلے جائیں گے، مجلس چھوڑ جائیں گے۔ یہ غیبت سے بچنے کا طریقہ، نہ کرو، نہ کرنے دو، اور اگر باز نہ آئے تو پھر اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ کیوں؟ جو زبان سے نکلتا ہے احصاہ اللہ ونسو، ہم تو اس کو نکال کے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں اس تمام چیزوں کو لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں غیبت مومن کے دین کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح بیماری انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے۔ لوگوں کی غیبت کرنے والا اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ بعض سلف میں سے علماء کہتے ہیں جب کسی کو دیکھو اپنے عیبوں کو بھول کر وہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں مشغول ہو جاؤ تو پھر سمجھ لو چند ہی دن کے بعد یہ اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اب آپ کہیں گے شاہ صاحب آپ نے ساری باتوں سے روک دیا، اب ہم کریں کیا؟ آخر وقت تو پاس کرنا ہے، سفر ہے، سفر پہ جا رہے ہیں، جمعرات کو اکٹھے ہوئے، کچہری ہوئی، اب کریں کیا؟ تو اپنے ان وقتوں کو قیمتی ترین کام میں گزارو، اللہ کے ذکر کے اندر۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن کے اندر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں دن کے اندر 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔
بجائے گپے مارنے کے ہم استغفار کریں. سوچئے جو غیبتیں کرتے ہیں مجلسوں میں، کبھی اس نے اللہ سے استغفار بھی کیا؟ اس کی بجائے کرنے کا کام کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. جو اس کو ایک مرتبہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک کھجور لگا دی جاتی ہے. 2-3 سیکنڈ میں اللہ کی جنت میں آپ کے لیے کھجور لگ جاتی ہے. اور جو 100 دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو. تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کیجئے، اللہ کے قرآن کی تلاوت میں وقت گزاریے، ذکر اور اذکار میں وقت گزاریے. کسی بھائی کی بری بات اچھی بات ہے، خیر کے ساتھ اس کا ذکر کیجئے، اور جب بری بات سے اس کا ذکر کریں تو اس کے اوپر پردہ ڈالو. آج میں اور آپ اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالیں گے، ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ میرے اور آپ کے عیب کو پوری کائنات کے سامنے بیان کرنے کی بجائے اس پر پردہ ڈال دے. اللہ تو ہمارے گناہوں پر پردے ڈال دے، اللہ تو ہماری خطاؤں پہ پردے ڈال دے، اللہ تو ہماری سیاہ کاریوں پہ پردے ڈال دے. اللہ ہمیں زندہ رکھ اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہو، ہمیں موت دے تو اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. کھانا کھاتے وقت سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا غلط ہے؟ اس موضوع پہ کوئی روایت ہے تو پیش کیجیے. میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھاتے ہوئے سلام کرنا یا سلام کا جواب دینے سے منع فرمایا ہو. لگتا ہے کسی پیٹو مولوی کی بات ہے، کیونکہ سلام کا جواب دینے کے لیے کھانے سے ہاتھ روکنا پڑے گا، 2 لقمے ہار جاؤ گے سامنے والے سے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کھانا تو بہت چھوٹی بات ہے. اب نماز کی حالت میں ہو اور کوئی آ کر باہر سے السلام علیکم کہے تو کیا حکم ہے؟ اشارے سے جواب دے دو. جب نماز کے اندر جواب دے سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں دے سکتے؟ ٹھیک ہے، ہمارے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، واللہ اعلم. روح کیا ہے؟ قرآن حکیم کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھیں گے تو بتا دیجئے روح امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے. اور ہم مسلمان ہیں. مسلمان کون ہوتا ہے کہ جتنا اللہ کی طرف سے حکم آ جائے اس کو مان لیتے ہیں، اس کو کریدنا ہمارے ذمے. ہم نے کریدنا نہیں ہے. جتنا قرآن و حدیث میں آ گیا، روح اللہ کا حکم. دیکھو اب یہی جسم ہے نا، اب یہ اللہ کا حکم ہے. روح، میرے ہاتھ بھی ہل رہے ہیں، زبان بھی ہل رہی ہے، آنکھیں بھی ہل رہی ہیں، پورا جسم حرکت کر رہا ہے. اور اس میں سے جب روح نکل جاتی ہے، یہی جسم ہوتا ہے، یہی ہاتھ، یہی آنکھیں، یہی کان، اور پھر وہ ٹس سے مس بھی استنجا کرا دو تو ہو جائے گا خود بخود. خود بخود. کچھ لوگ ہیں جن کا خود بھی خود ہو جاتا ہے. ہاں کچھ ہیں جن کا خود بخود ہو جاتا ہے. مولانا زکریا صاحب فضائل اعمال کے اندر ایک بزرگ کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ لیٹے ہوئے تھے، تختے پہ لٹایا ہوا تھا، ان کو نہلانے کے لیے نہلایا، دہلایا، کفنایا. جب قبر میں رکھا اس نے آنکھیں کھول دی، انگوٹھا پکڑ لیا. استنجا کرواتے ہوئے نہ آنکھیں کھولی نہ انگوٹھا پکڑا. قبر میں اتار کے پھر آنکھیں بھی کھول لی، انگوٹھا پکڑ لیا. کہا صاحب مجھے چھوڑ دو، مجھے پتا ہے آپ مرے نہیں ہو، صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کیا ہے. تو دوسرے معنوں میں ڈرامہ کر رہے تھے نا، مرے نہیں تو ڈرامہ کر رہے تھے. اگر جو قبر میں لیٹ کے انگوٹھا پکڑ سکتا ہے، وہ شرمگاہ پہ جب ہاتھ 4 بندوں کا لگ رہا تھا اس وقت خود استنجا کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ روح نکل جائے تو یہ جسم ڈیڈ باڈی ہے. یہ روح کیا ہے مجھے اور آپ کو علم نہیں دیا گیا. اتنا علم ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے بس. قربانی کا گوشت ہندو کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے، واللہ اعلم. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.